نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آپ کا سینہ مبارک ہانڈی کی طرح جوش مارتا تھا۔ نواز رسول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جب وضو کرتے تو رنگ مبارک زرد یعنی پیلا ہو جاتا۔ گھر والوں نے پوچھا وضو کے وقت آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہونے والا۔ نماز کا جب وقت آتا تو سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ عرض کی جاتی اے امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ فرماتے اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، جبکہ میں یعنی آدمی نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی حضرت سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے یعنی ڈلے ٹکڑے بھی ساتھ رونے لگتے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے۔ آپ کی امی جان زخموں پر اونی پٹیاں چپٹا دیا کرتی تھی، اس کے باوجود آپ جب دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی اور آپ اپنے آنسوؤں کا پانی والدہ کے بازو پر گرتا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری والدہ ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے فرمایا گیا آپ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے 3 صفوں کے پیچھے سے آپ کے رونے کی آواز سنی۔ حضرت سیدنا بشر ابن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا سعید ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی فرض نماز میں کھڑا دیکھا تو آپ کے آنسو داڑھی مبارک پر بہتے ہوئے دیکھے۔ حضرت سیدنا اسحاق ابن ابراہیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں سیدنا حضرت سعید ابن عبدالعزیز کو قبلہ رخ نماز پڑھتے دیکھا کرتا اور چٹائی پر آپ کے آنسوؤں کے گرنے کی آواز سنتا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن اسدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا سعید ابن عبدالعزیز سے عرض کیا اے ابو محمد آپ نماز میں روتے کیوں ہیں؟ پوچھا اے بھتیجے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی شاید اس سے اللہ پاک مجھے فائدہ پہنچائے۔ ارشاد فرمایا میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو جہنم کا نقشہ میرے سامنے کھنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارے وہ اسلاف تھے جو آنسو جن کے جو ہے خوف و خشیت الہی کی وجہ سے آنسو رکتے نہیں تھے، یعنی جس وقت وہ بارگاہ الہی میں نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے، نماز کے لیے جب تیار ہوتے تھے تو ان کا جسم یعنی ظاہر و باطن ان کا لرزتا تھا، کپکپاتا تھا، تھراتا تھا۔ اے کاش کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین سے پوچھا جو نواز رسول ہیں، امام حسین کے شہزادے ہیں، جن کی ذات سے 8 سیدوں کی نسلیں آباد ہیں۔
آج سیدوں کی نسلیں آپ ہی کی ذات سے آباد ہیں. آج ہم سادات کا کتنا احترام کرتے ہیں, سیدوں کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں, اور بعض سید ان لوگوں کو چاہیے جو موجودہ سادات کرام میں سید کہتے ہیں, اپنے آپ کو سادات سے منسوب کرتے ہیں, انہیں اپنے جد امجد سیدنا امام زین العابدین کی اس ادا کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے جد اعلیٰ نے کیا ہمیں تعلیم دی ہے, ہمیں کیا تربیت دی ہے. جہاں امت مصطفیٰ ان کی تعلیمات و ہدایات سے روشناس ہو کر فائدہ اٹھائے, اس سے زیادہ حق ان کی اپنی اولاد کا ہے, ان سادات کا ہے جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں اور نماز کے پابند نہیں ہے. جو سادات کہتے ہیں, سادات سے رشتہ نسب کو ملاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا نسل بعد نسل ہم آل رسول اہل بیت اطہار سے یقیناً ہوں گے. ہماری سر آنکھوں پر آل رسول کی عزت و عظمت ہمارے سر پر ہے, ہمارے دل کا سرور ہے, آنکھوں کا نور ہے, سر کا تاج ہے سید زادے. لیکن اس کے باوجود ان سادات کرام کو اپنے جد اعلیٰ کی ان اداؤں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا جب نماز کا وقت آتا تھا, جب وضو کرتے تھے تو لرزتے تھے, تھراتے تھے. لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں. وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے, وہ جو ہے خالق و مالک کی بارگاہ ہے, خالق عز و جل کی بارگاہ ہے. میں اس عظیم بارگاہ میں جا رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ذرا سی بے ادبی مجھے رانۂ درگاہ کر دے, ذرا سی غفلت مجھے رانۂ درگاہ کر دے. مجھے ڈر ہے اس بات کا, مجھے خوف ہے اس بات کا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھیں. اور امیر المومنین سید الاولیاء امام المتقین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جن کا آج نام لے کر کے گمراہیت کو پھیلانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, جن کے نام پر, جن کی عظمت پر پوری کائنات فدا ہے, وہ مولا علی کے ماننے والے کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ دلوں کی نمازیں, بڑے افسوس کی بات ہے, دل کی کون سی نماز ایسی ہے, کون سا طریقہ ایسا ہے جو حضرت علی نے شریعت مطہرہ کے خلاف کیا ہو. کم از کم ان کی اسی عادت کو تو دیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان کا وقت, نماز کا وقت آتا تھا تو حضرت علی پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی, چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کسی نے پوچھا اے امیر المومنین یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے, آپ کی یہ حالت ایسے کیسے ہو جاتی ہے؟ تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, یہ وقت اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے, یہ وقت اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کی ادائیگی, جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ زمین اور پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز آ گئے, قاصر رہ گئے. اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے معذرت طلب کر لی, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت و طاقت اپنے کرم سے عطا فرما دی کہ یہ وہ امانت اٹھانے کے متحمل ہو گئے. تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امانت میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, اس امانت میں کہیں نہ کہیں مجھ سے خدا نہ کرے کہ کوئی کمی بیشی ہو جائے. لہذا یہ بتاؤ کہ اس رب العزت کی دی ہوئی امانت ہے, میں کیسے اسے جو ہے نظر انداز کر سکتا ہوں. تو یہ کیفیت حضرت امیر المومنین کی تالی ہو جاتی. ایک آج ہم نماز پڑھتے ہیں, ایک ہمارے یہ اسلاف نماز پڑھتے تھے. حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نماز کہتے ہیں, میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے 3 صفوں کے پیچھے ان کے رونے کی آواز آتی تھی. تو وہ کیسا دل ہوگا ان کا, وہ کیسی توجہ اللہ ہوگی جس میں کہ وہ ہوتے تھے ان کا مولا ہوتا تھا, وہ ہوتے تھے ان کا رب, ان کا خالق و مالک ہوتا تھا. راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی, عرض و معروض کی باتیں ہوتی تھی, اپنے مولا سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے طلبگار ہوتے تھے. ان کا مولا ان پر رحمت و انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا تھا. یہ یاد رکھو, یہ کیفیت بھی انسان کی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ خالص خلوص دل کے ساتھ اپنے مولا کی طرف متوجہ رہے,
جب دنیا کی خرافات لے کر نماز میں کھڑے گا تو وہ اس کے لیے ایک چیز میسر نہیں آ سکتی. جب خالص اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہو اور اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہو، تب جب وہ اپنے گناہوں کا احساس کر کے، اپنے مجرم ہونے کا، اپنے مستحق عذاب ہونے کا اقرار کر کے جب بارگاہ الہی میں وہ حاضر ہوتا ہے تو اس کا ظاہر اور اس کا باطن ایک ہو جاتا ہے. جب ظاہر و باطن اس کا ایک ہو جاتا ہے تو وہ وجدانی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو کر یہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے. تو لہذا اللہ مجھے آپ سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور جو ہے ایک بات اور یاد رکھ لیں، مسئلہ شرعیہ بتا کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. نماز کے دوران درد یا مصیبت کی وجہ سے جو الفاظ نکلتے جیسے آہ، اوہ، اف، تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی. ایسی آواز، ایسا رونا جس سے کہ آواز بدل جائے، آواز میں ان الفاظ کی ادائیگی ہو جائے جیسے آہ، اف، اوہ، تف، اس طرح کی جو آواز نکل جاتی ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی. اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں، یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سانس کے ذریعے جو ہے، لیکن اس سے جو ہے اس طرح کی آواز نکلے، اف، آہ، اوہ، تف، اس طرح کی جو آواز ہے یہ نہیں نکل رہی ہے تو نماز ہو گئی، نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن اگر بے خودی کا عالم ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا جان بوجھ کر کے ایسے آواز نہ نکلے اس سے. لہذا اگر ایسے جان بوجھ کر کے یا ریاکاری کے لیے اگر ایسے آواز نکالتا تو نماز سرے سے خارج ہو جائے گی اس کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نعم ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے. اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی. جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے، اس میں آیات خوف، جن وہ آیات وعید جس کے اندر ڈر دلایا گیا ہو، جیسے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جہاں عذاب علیم کا ذکر آئے، جہاں جہنم کا ذکر آئے، جہاں تھوڑا سا بھی ادراک انسان رکھتا ہو کہ یہ عذاب الہی کی آیات کریمہ ہے جس میں اللہ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے، تو اس میں اگر غضب الہی کی وجہ سے، خوف و خشیت الہی کی وجہ سے اس سے اگر تھوڑی سی آواز اگر نکل جائے تو نماز میں خلل واقع نہیں ہوگا اس کے. لیکن اگر امام اچھی قرات پڑھ رہا ہے، بہت پیاری سریلی آواز میں تلاوت کر رہا ہے کہ دل کھچا جا رہا ہے، اس میں ارے واہ ہاں سبحان اللہ اگر کہہ کے زبان سے نکل گیا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی مسئلہ؟ سمجھ لیا؟ وہ بے خودی کے عالم کی بات الگ ہے جس میں وہ اس کا مولا ہو، لیکن جان بوجھ کر اگر ایسی حرکت کرے گا تو نماز سے باہر ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں کامل وضو کرو. یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم کامل وضو کرتے ہیں. میں نے وضو کے طریقے بھی آپ کو بتا دیے، سمجھا دیے ہیں. جسے نہیں سمجھ میں آیا ہو وہ پھر مجھ سے رجوع کر سکتا، میں پھر سمجھا دوں گا اسے. بعد میں کسی موقع پر بیٹھے میرے پاس میں اسے ایک ایک مسئلہ پھر سمجھا دوں گا. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کہیں کوئی بات چھوٹ گئی ہو وہ دوبارہ سمجھ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم کامل وضو کریں گے، اچھا طریقے سے ہم وضو کریں گے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دل و دماغ کو ہم حاضر رکھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر جب ہم نماز پڑھیں گے تب یہ ہماری کیفیت پیدا ہوگی. اللہ مجھے بھی اس سرور سے نواز دے اور آپ سب کو جملہ اہل ایمان کو نماز کی لذتوں سے نواز دے اور ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت بھی بھلی فرما دے. کل قیامت کے دن رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی جملہ اہل ایمان کی حفاظت فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله.